سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو نے پنجاب اور لاہور کی قیادت کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ ملاقات میں پارٹی کی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں اور بلاول بھٹو نے پنجاب اور لاہور کی قیادت کو ملاقات کے لیے بھی طلب کر لیا ہے۔ ملاقات میں پارٹی کی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے پنجاب اور لاہور کی قیادت کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ بات کریں گے محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے ہیں، کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ابھی کچھ منٹ قبل ہی لاہور لینڈ کیا انہوں نے ایئرپورٹ پہ، اور وہ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور پہنچتے ہی پنجاب کی قیادت کو بلاول ہاؤس طلب کر لیا ہے، اور پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات میں پارٹی کی سیاسی صورتحال کے علاوہ جو عام انتخابات اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں آمد کے فوراً بعد جو ہے وہ آج باغوان پورہ میں لاہور میں چمن پارک کے قریب ایک واقعہ، ایک گلی نمبر 25 میں ان کی ایک زرینہ کارکن زبیدہ شاہین جو ان دنوں علیر ہے، ان کی عیادت کے لیے سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں سے عیادت کے بعد وہ بلاول ہاؤس جائیں گے، جہاں وہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے ان سے ملاقات کریں گے اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ باقی امور بھی اس والے سے زیر بحث آئیں گے۔ جی آپ کو بہت شکریہ محمد یاسین۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں، ہم نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہمارے دور میں گروتھ ریٹ 6.2 تھا، مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ 2017 میں پیٹرول سستا تھا اور روپیہ بھی مزید مضبوط تھا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، بولے 2017 میں بیٹے سے تنخواہ لینے پر مجھے فارغ کر دیا گیا، آج ملک میں سب کچھ ریورس ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ کی تنخواہ، اس پہ مجھے فارغ کر دیا۔ 2017 میں پاکستان خوشحال تھا، بجلی بھی آ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا، پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا، ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا۔ پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا، اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی۔ مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ آٹا مہنگا تھا، نہ چینی مہنگی تھی، نہ بجلی مہنگی تھی، نہ گیس مہنگی تھی، نہ دالیں مہنگی تھی، نہ گوشت مہنگا تھا۔ سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے، اور بچے بھی اسکول جاتے تھے، اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا، لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے۔ مہنگائی کے معنی کسانوں کو پنجاب حکومت کا بڑا جھٹکا، مرمتی کام، ترقیاتی منصوبے اور نہری نظام کو چلانے کے لیے پیسے کسانوں کی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو میں آبیانہ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا، کسانوں سے سالانہ آبیانہ کی مد میں 32 ارب 11 کروڑ روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ عمران بتائے گا، کسانوں کو ریلیف دینے کے دعوے کہاں ہیں؟ بالکل، پنجاب میں نہری نظام کو چلانے، مرمتی کاموں اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے کسانوں کی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو میں آبیانہ ریٹ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کے آبیانہ وصولی سے سالانہ تقریباً 9 ارب وصول کیا جائے گا۔ ریونیو دستاویزات کے مطابق پنجاب میں نہری نظام چلانے اور مرمتی کاموں پر رواں سال 30 ارب روپے کے اخراجات ہوئے۔ پنجاب میں سالانہ کسانوں کی جیبوں سے اضافی 32 ارب 11 کروڑ آبیانہ کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ آبیانہ ریٹس بڑھانے سے سالانہ 9 ارب کی بجائے 41 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ موجودہ آبیانہ ریٹس 440 روپے سالانہ جو ہے فی ایکڑ ادا کیے جا رہے تھے، جبکہ 2003 میں ربی اور خریف کی فصلوں پر یکساں آبیانہ ریٹس متعارف کروائے گئے۔ رواں سال پنجاب اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریور ایکٹ 2023 منظور کیا گیا۔ ایکٹ
کے مطابق یہ یکساں ابیانہ وصولی کی بجائے مختلف فصلوں پر مختلف ابیانہ وصول کیا جائے گا۔ ربی فصلوں میں گندم 400، دالیں 400، سبزیاں 1200 جبکہ پھل 1000 فی ایکڑ سالانہ ابیانہ وصول کیا جائے گا۔ خریف فصلوں میں چاول 2000، کاٹن 1000، گنا 1600، چارہ 400 فی ایکڑ سالانہ ابیانہ وصول کیا جائے گا۔ ابیانہ ریز بڑھانے سے پنجاب میں سالانہ 41 ارب سے زائد ابیانہ وصول کیا جا سکے گا۔ دستاویزات کے مطابق ابیانہ کی صورت میں وصول ہونے والی رقم نہری نظام چلانے اور ترقیاتی و مرمتی کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ سماگہ شدہ اشیاء کی آمد و رفت کا پلان بھی سامنے آ چکا ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ ایف بی آر نے نیٹ ورک ہب قائم کر دی ہیں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہب قائم، جبکہ انلینڈ ریونیو نیٹ ورک ہب میں اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ راحیل علی سے مزید جانتے ہیں۔ راحیل، آگاہ کیجیے۔ اشیاء کی آمد و رفت روکنے کے پیش نظر ایف بی آر نے نیٹ ورک ہب جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے تمام بڑے شہروں میں جو ہے انلینڈ ریونیو نیٹ ورک ہب میں جو ہے وہ اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جہاں جن شہروں میں یہ مانیٹرنگ بنائی گئی ہے اس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد، سفر، کراچی اور کے سمیت بلوچستان میں آئی آر نیٹ ورک جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایف بی آر نے لینڈ ریونیو سمیت دیگر جو یہ ہب کا جو سربراہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر آرمی عباس خان کو جو ہے وہ مقرر کیا۔ لینڈ ریونیو نیٹ ورک ہب قائم کرنے کا مقصد جو ہے وہ نان ڈیوٹی سگریٹ، چینی سمیت دیگر اشیاء کی تمنی کو جو ہے وہ روکنا ہے۔ لاہور ہب کی جو جوریڈکشن ہے اس میں آر ٹی او، سی ٹی او، ایل ٹی او سمیت گجرانوالہ سیالکوٹ بھی شامل ہیں، جبکہ اس ہب میں جو ہے وہ اعلیٰ افسران کے علاوہ انسپیکٹر، آڈٹ آفیسر اور سپاہی بھی شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا راحیل۔ 1000 سے زائد اساتذہ پروموشن کے بعد تقرریوں کے منتظر۔ اساتذہ کی تقرریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن سے تقرریوں کی اجازت مانگی تھی، ایک ہفتے بعد بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب نہیں آ سکا۔ بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ بتائیں عاطف، کیا وجہ ہے؟ بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کے 1000 اساتذہ جن کو پروموشن دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اساتذہ تھے جو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ڈسپوزل پر موجود تھے، ان کی تقرریوں کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت اور الیکشن کمیشن سے اجازت مانگی، لیکن ایک ہفتے بعد بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں جمع کروایا گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں اساتذہ کی تقرریاں جو ہے وہ لٹک گئی ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ تو آپ کو بتائیں کہ ٹریفک کا بوجھ اٹھانے والی شاہراہیں تجاوزات معافی کے نرکے میں ہیں۔ فٹ پاتھ اور سروس روڈز پر پارکنگ سٹینڈ ریڑھی بان کی آماج کا بن گئے ہیں۔ مار روڈ، حاجی کیمپ، ریلوے اسٹیشن، شاہ عالم مارکیٹ اور آؤٹ فال روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ الٹیمیٹم رات 12 بجے ختم، جبکہ کل سے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اسما کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنرز اور بلدیہ اسما کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک کا بوجھ اٹھانے والی شاہراہوں پر تجاوزات مافیا براجمان ہیں، جبکہ فٹ پاتھ اور سروس روڈ پارکنگ سٹینڈز ریڑھی بان کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ مال روڈ، حاجی کیمپ، ریلوے اسٹیشن، شاہ عالم مارکیٹ اور آؤٹ فال روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے، آپریشن کا تو کہہ دیا گیا ہے اور شاید کل سے آپریشن شروع بھی ہو جائے، تو کیا ریڑھی بانوں کو ایک علیحدہ جگہ مختص کرنے کے حوالے سے بھی بلدیہ عظمیٰ نے کوئی فیصلہ کیا؟ ابھی تو جی الٹیمیٹم چل رہے ہیں 24 گھنٹوں کے، اور اس وقت حکومت پنجاب کی طرف سے تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہیں اور تجاوزات مافیا کو دیے گئے الٹیمیٹم میں 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ الٹیمیٹم ختم ہوتے ہی کل سے سخت ایکشن کریک ڈاؤن سامنے آئے گا، جبکہ قانونی کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ عظمیٰ کا اہم اجلاس جو ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر اس وقت موجودہ صورتحال شہر میں تجاوزات کو جو ہے ختم کرنا ہے، اور اس والے سے تمام جو ہے لاہے عمل اپنانے کے لیے سر جوڑ لیے گئے ہیں، جس میں باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی او کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی او لاہور کو، کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ سکڑ گئی ہیں، ان کی آرٹریز کو کھولنا ہے، یہاں
जहाँ पे तजावजात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशन करना है। और इस ऑपरेशन में शहर लाहौर तजावजात के अजहरे के दम तोड़ शिकंजे में इस वक्त है, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के ख्वाब की तबदील भी नहीं हो सकती, जबकि तजावजात लगवा दी जाती हैं। गाड़ियों की कतार जो है वो लंबी नजर आती है। चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ भी पार्किंग स्टैंडों, रेडियो, आरजी मैकेनिकों और ठेलों की आमादगा बन चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक का बोझ उठाने वाली शराएं तजावजात की रुकावटें सहने लगी है। जबकि इस बारे से देखा जाए तो मार रोड, हाजी कैंप रेलवे स्टेशन, शालनी सर्कल रोड इंतजामिया से खुला चैलेंज करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे तजावजात माफिया और इसी तरह इशरा, क्वींस रोड, नौजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, कान्हा, 28 और रोसरोबा तजावजात की नजर में है। टाउनशिप, प्रिंस ब्लॉक मार्केट, रहमानपुरा, वादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, राजा मार्केट तजावजात माफिया के हवाले है। जबकि इसी तरह देखा जाए तो शादरा चौक, बेगम कोट चौक, शादरा और इसके साथ साथ चाइना स्कीम, शाहबाग, आमिर रोड, अलामा इकबाल रोड, गढ़ी चौक समेत दीगर कई इलाके, कई शहरां ऐसी हैं जहाँ पे तजावजात जो है माफिया डट के बैठे हुए हैं। इस वजह से बल्दी अजमा लाहौर के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। अफसरान से फोटो सेशन की हद तक सामने नजर आते हैं। कागजी कार्रवाइयाँ जो है वो नजर आती हैं। जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान के सिर्फ और यस सर की गर्दान नजर आती है। इसी सिलसिले में जो है अवामुल नास तजावजात के नसूर से परेशान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पे 2 लाख से ज्यादा रेहड़ियां जो है वो लगी हुई हैं, और ये तमाम की तमाम रेहड़ियां जो है ट्रैफिक हार्डल्स का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी देखनी पड़ती है, सुस्त रवि का शिकार रहती है। इसकी मेन वजह यही है कि जो सड़कें हैं वहाँ पे तजावजात माफिया का राज बरकरार है, जिसकी वजह से तमाम जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे काबिज नजर आते हैं। शहर में तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बड़े ऑपरेशन की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब बड़े ऑपरेशन की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका। मोमो ड्राइवर और बरी होने वाले अफराद का रिकॉर्ड ख़त्म करने का केस। कामोमो ड्राइवर्स के लिए कोई सिस्टम बनाएं, इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। कामोमो ड्राइवर्स को जेल जाने से रोकें। अदालत का DIG लीगल से मुकालमा। ये मामला काबीना के सामने उठाया गया। काबीना को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कुछ वक्त दरकार है। सरकारी वकील का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर काबीना के फैसले से आगाह करने का हुक्म भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स को जेल जाने से रोकें। अदालत का DIG लीगल से मुकालमा और ये मामला काबीना के सामने उठाया गया है। काबीना को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कुछ वक्त भी दिया है, जबकि सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर काबीना के फैसले से आगाह करने का हुक्म है। कम उम्र ड्राइवर और बड़ी होने वाले अफराद का रिकॉर्ड ख़त्म होने का ये केस है, और कम उम्र ड्राइवर्स के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तरक्याती मंसूबों पर कोई असर नहीं हुआ। LDA ने जारी मंसूबों की PC1 की तखमीना में कोई कमी नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से प्रोजेक्ट्स की लागत में 40% इजाफा हुआ था। गुज़श्ता 4 माह के दौरान पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद PC1 में तब्दीली नहीं लाई गई। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ैन, बताइए, एक तरफ कीमतें कम होती हैं तो PC1 में तब्दीली नहीं की जाती, अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो PC1 को बढ़ा दिया जाता है। इस हवाले से कोई लाहे अमल क्यों नहीं बनाया जा रहा? उसामा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया, नए रेट नाफजुल अमल कर दिए गए, लेकिन कीमतों में कमी के बावजूद माजी करीब में जो आने वाली महंगाई की लहर है वो ताहाल बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तरक्याती मनसूबों पर कोई असर नहीं हुआ। अब माजी में देखा गया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वफाकी हुकूमत की तरफ से बढ़ाई गई तो उस वक्त प्रोजेक्ट्स की लागत में 40% तक इजाफा देखने में आया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन अब जब 16 दिसंबर से नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक किया गया तो अभी तक जो तरक्याती मंसूबे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बढ़ती हुई कीमतों के सबब तरक्याती कामों के तखमीने में हुकूमत को बचत नहीं हो सकी। इस तरह शहर में जारी और मुस्तकबिल के जो मनसूबा जात हैं उनके तखमीना लागत में भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं आया। तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि LDA ने जारी तरक्याती मनसूबों के PC1 के तखमीना में कोई कमी नहीं की, जबकि गुज़श्ता 4 माह का जो दुरानिया है उसको देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है। लेकिन LDA का शोबा इंजीनियरिंग इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का फ़ायदा है वो उठाने के बजाय जो PC1 है उसकी लागत में इजाफा और रिवाइज PC1
گورننگ باڈی کو پیش کر رہا ہے۔ اب ایل ڈی اے انتظامیہ کے اس حوالے سے موقف یہ سامنے آیا ہے کہ ایل ڈی اے کی جانب سے آئندہ ہونے والی جو ادائیگیاں ہیں اس میں ڈی ایسکلیشن کی جائے گی، جبکہ جو سیکیور ایڈوانس نہ لینے والے کانٹریکٹر ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا زین۔ گیس کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج، انجمن تاجران ایسوسی ایشن کا لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ، سوئی ناگرن گیس کمپنی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اسی پر بات کریں گے فہد امین سے، بتائیے فہد۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی ایک جانب تو گیس کی بندش اور لو پریشر نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے، تو دوسری جانب گیس کے ہوشربہ بلوں نے جو ہے وہ عوام کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ آج انجمن تاجران ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج میں ہوٹل مالکان ہیں، ٹی سٹال، بیکری، دودھ سمیت چھوٹے تاجر ہیں وہ جو ہے وہ شریک اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ تاجروں کی جانب سے سوئی ناردرن کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ تاجر یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر بتائیے گا، آج آپ سراپا احتجاج ہیں، جو کمپنی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ریٹ ہیں وہ بہت کم ہے سوئی گیس کے، تو آپ احتجاج کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا شکریہ، سب میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا ریٹ پہلے جو تھا، پانی کا بل بڑھ گیا ہم چپ رہے، بجلی کا بل بڑھ گیا ہم چپ رہے۔ ہم نے کہا چلو گورنمنٹ پہ بھی بوجھ ہے، لیکن وہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال یہ 1200 روپے یونٹ تھا، پھر انہوں نے 1600 روپے کا کر دیا۔ اب انہوں نے یونٹ 1600 سے اٹھا کے 3900 روپے کر دیا۔ ریٹ جس کا بل 1 لاکھ روپے آ رہا تھا وہ 2.5 لاکھ ہو گیا، جس کو 2 لاکھ آ رہا تھا وہ 5 لاکھ روپے ہو گیا۔ یہ ابھی ہم لوگوں کے بس سے باہر ہے۔ ہم موجودہ حکومت سے جو سی ایم سے جی ایم سے سب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ ہم نہیں پے کر سکتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گیس آتی نہیں ہے، اس کے باوجود بل جو ہے وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو ساتھ متبادل ایندھن بھی ایل پی جی بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہے؟ کاروبار کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ سر کاروبار کے حالات یہ ہیں، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے کاروبار تو بالکل ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جو بھی کچھ چیز تھی بیچ بچا کے ہم کر رہے تھے، اب اینڈ ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بل اتنا زیادہ، پچھلی مرتبہ میرا 1.5 لاکھ بل آیا، اس بار 3.5 لاکھ روپے بل آیا۔ 3.5 لاکھ روپے کہاں سے بل دیں گے ہم؟ مسئلہ تو یہی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہاں تو ہوٹل بند کر دیں ہم، جیسا ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ نہ ہماری بات سنی گئی، نہ مانی گئی تو ہم کاروبار اپنے بند کر دیں گے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ تاجران کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب تو جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کیا جا رہا ہے اور مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، گیس کے بل جو ہے وہ کم کیے جائے، تاکہ جو ہے وہ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ عزت سے کما سکیں۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ بات کریں گے مہنگائی کی۔ سرد موسم میں مہنگائی کا بازار گرم ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت بدستور بے لگام ہے۔ فی درجن قیمت 354 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ چکن 11 روپے سستا ہونے کے بعد بھی پہنچ میں نہیں آ رہا۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے۔ مہنگائی ٹرین فراٹے بھرنے لگی۔ فارمی انڈوں کے دام بدستور بے لگام۔ انڈے 2 روپے اضافے سے 354 روپے فی درجن ہو گئے۔ فی انڈا 35 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ برائلر گوشت 11 روپے کمی کے بعد 434 روپے فی کلو ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ پیاز 5 روپے مہنگا، سرکاری قیمت 155 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں درجہ اول پیاز 200 روپے فی کلو تک مل رہا ہے۔ ٹینڈے فارمی 3 روپے اضافے کے ساتھ 77 روپے فی کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں ٹینڈے فارمی 150 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ کریلے 90 روپے کی بجائے 180 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ پھلوں میں سیب 380 روپے، انار بدانہ 950، انگور 500 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے درجہ اول 180 روپے جبکہ درجہ دوم 120 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سنگھ پورہ سبزی منڈی میں آئے خریداروں کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ ہوشربہ مہنگائی نے ہر چیز پہنچ سے دور کر دی ہے۔ مہنگائی پہ بھائی جی، مہنگائی میرا مسئلہ کہ کچھ کھان پین ہو، غریب آدمی ہے، نہ کچھ کھان نو نہ کچھ پین نو، ہر چیز نو آگ لگی ہے، سبزیاں نو آگ لگی ہے، پھل نو آگ لگی ہے، کوئی چیز نہیں میرا مسئلہ کہ سستی۔ مہنگائی ادھر تو پیاز ٹماٹر ادرک تھوم یہ بھی تو جو ہے نا ہمارے وس سے باہر چلا گیا، اور آٹا جو ہے اس کی کیا کنڈیشن دیکھ لے،
सब्जी का क्या है सूरत हाल है, पेट्रोल हमारे पास से बाहर है। एक गरीब बंदा सब्जी खाएगा, गोश्त तो जारी बात है वो गरीब बंदा नहीं खाएगा, तो सब्जी गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद भी ख्वाब बन गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।